خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لائٹ آف دا ورلڈ، دنیا کے نور۔ متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ اسی طرح سے ہم انگلش بائبل میں دیکھیں تو میتھیو چیپٹر 5 ورس 14، یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی روشنی لوگوں تک پہنچائیں۔ افسیوں کے خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، افسینس چیپٹر 5 ورس 8، فار یو ور ونس ڈارکنیس، کیونکہ تم پہلے تاریکی میں تھے، بٹ ناؤ یو آر لائٹ ان دا لارڈ، مگر اب خداوند میں نور ہو۔ لیو ایز چلڈرن آف لائٹ، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، اس نے ہمیں چنا ہے اور اس نے ہمیں یہ نور اس نے ہمیں دیا کہ ہم اس نور کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آئیے ہم پرانا عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ 2 باب اس کی 5 آیت، یسایہ چیپٹر 2 ورس 5، کم ڈسینڈنٹس آف جیکب، اے یعقوب کے گھرانے آؤ، لیٹ اس واک، ہم چلیں، ان دا لائٹ آف دا لارڈ، خداوند کی روشنی میں۔ جہاں روشنی آ جاتی ہے وہاں تاریکی یا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ نور قدرتی روشنی ہوتی ہے جس کو آپ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ نور چراغ یا لالٹین یا بلب کو نہیں کہتے۔ نور کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نور دن اور رات روشن ہی رہتا ہے اور ہر وقت روشنی دیتا ہے۔ ہم اس کی مثال سورج سے دیکھتے ہیں۔ سورج کے اندر سے جو روشنی نکلتی ہے وہ قدرتی ہے اور وہ نور ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سورج دن کو بھی روشنی دیتا ہے اور رات کو بھی دیتا ہے۔ آئیے ہم دن اور رات کی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ سورج جب دن کو چمکتا ہے تو دن کی روشنی آ جاتی ہے اور کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس روشنی کو روک سکے۔ اسی طرح سے سورج جب رات ہوتا ہے سورج پھر بھی چمکتا ہے، لیکن سورج اپنی روشنی چاند کے ذریعہ دیتا ہے۔ اس کی روشنی بذریعہ چاند ہوتی ہے۔ سورج چمک رہا ہوتا ہے لیکن خدا نے ہمیں آرام کرنے کے لیے رات دی اور روشنی کو بند نہیں کیا۔ ایسے جگہ ایسے لوگ جہاں پہ کوئی روشنی کا خاطر خواہ انتظام نہیں، وہاں چاند اپنی روشنی دیتا ہے، لہٰذا نور جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہم جن کو خداوند نے چن لیا ہے، جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں، اس کے کلام کو اپنے اندر بسا لیتے ہیں تو وہ نور ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ وہ نور چمکنا چاہیے، وہ کلام جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے اور اس کی روشنی دوسروں تک جانی چاہیے۔ اگر ہم ہر وقت اس روشنی کو نہیں دے سکتے، کلام کو نہیں پہنچا سکتے، تو جیسے رات کو سورج چاند کو روشنی دیتا ہے لیکن وہ روشنی بہت زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم فل وقت مکمل طور پر خدمت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم چاند کی طرح چمکیں۔ اگر ہم سورج کی مکمل روشنی دن کو نہیں لے رہے تو ہم رات کو چاند کے ذریعہ سے سورج کی روشنی تھوڑی تھوڑی لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم مکمل طور پر کلام نہیں سنا رہے، کلام کی خدمت نہیں کر رہے، اس نور کو نہیں پہنچا رہے، تو رات جیسے
چاند رات کو روشنی دیتا ہے، اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہمیں وقت ملے خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، ہم نور ہیں اور نور کے اندر تاریکی نہیں ہوتی، اور نور میں بدی نہیں ہوتی، اور نور میں کوئی کسی قسم کی ذرا بھر بھی تاریکی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے خداوند کے ساتھ خود کو پیوستہ رکھ کے اور خداوند کے کلام کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھ کے اس پر عمل کر کے نور کی طرح چلنا چاہیے، اور اس نور کی روشنی دوسروں تک پہنچنی چاہیے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سننے پر برکت دے، آمین۔